مسافر ننھے ننھے جھرنوں کے دائرے میں مخملی گھاس پر سفید بھیڑیں دن بھر پہاڑیوں پر پھرنے کے بعد آنکھیں بند کیے سستا رہی تھیں، اور ننھا چرواہا دینوں ایک جھاڑی کے پاس پاؤں پسارے بیٹھا تھا۔ سورج مغربی افق کے قریب سنہری بتلیوں کے پتلے پتلے دوپٹوں میں سے وادی کو گھور رہا تھا۔ دور ایک بیری پر چڑیاں ربڑ کی ننھی منھی گیندوں کی طرح اچھل رہی تھیں۔ کوے اپنے اپنے گھونسلوں کو اڑے جا رہے تھے۔ فضا میں مست کر دینے والی خنکی سی پھیلی ہوئی تھی۔ دینو آسمان کی نیلگوں گہرائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی جیب سے بھنے ہوئے چنے نکال کر آہستہ آہستہ چبانے لگتا، یا لہجہ بھر کے لیے بھیڑوں کو دیکھ لیتا۔ آج رات اس کو وہیں بسر کرنی تھی۔ سرما کا تو معاملہ ہی الگ ہے، مگر گرما میں جنگل ہی میں رات کاٹ دینا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی، اور یہ دہقان اور چرواہے لوگ تو گرمیوں میں شاید ہی کسی دن باہر نہ رہتے ہوں۔ دن کو گھنی گھنی جھاڑیاں اور ہرے بھرے درخت ان کو دھوپ سے بچاتے ہیں، اور رات کو آسمان کی کھلی چھت کے نیچے گھاس پر چادر ڈال کر پڑے رہنا ان کے معصوم اور آزاد دلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ سانپ بچھو کا خوف دل میں لائیں تو بیچاروں کی نیندیں ہی اچاٹ ہو جائیں۔ خدا کے سوا ہر چیز انہیں بے مایا سی دکھائی دیتی ہے، اور جو صرف خدا سے ڈرتا ہے، خدا بھی اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ دینو نے آج مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آسمان پر نظریں جمائے رکھے گا اور معلوم کرے گا کہ اول اول تارے کس طرح نمودار ہوتے ہیں۔ وہ دم ساد کر پگڑی کو تکیہ بنا کر لیٹ گیا اور آہستہ آہستہ سیاہی مائل رنگ اختیار کرتے ہوئے آسمان کو نہایت سکون اور جمی ہوئی مشتاق نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایک ہی نقطے پر نگاہیں گاڑ دینے سے تاروں کے بجائے پہلے تو یہی بھیڑیں ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی رینگتی معلوم ہوئیں۔ پھر اپنا کچا مکان نظر آیا جس کے دروازے پر اس کی بوڑھی ماں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر گھر کا بوسیدہ چولہا جس میں مٹی تھوپ تھوپ کر ماں نے اسے چولہے کے بجائے کوئی اور بلا بنا دیا تھا۔ پھر چولہے سے دھواں اٹھتا نظر آیا، اور پھر ماں کے ہاتھوں میں آٹا، گھی کا برتن، اور پھر چنگیر میں گھی کا پراٹھا، اور مٹی کی رکابی میں گھی میں بھنی ہوئی دال۔ اس کی زبان تالو سے چمٹ گئی۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر جیب کی طرف گیا اور اس نے 10-12 چنے نکال کر منہ میں ڈال لیے۔ اچانک وہ اٹھ بیٹھا، مگر تارے کدھر بھاگ گئے؟ اس نے جھنجھلا کر اپنی آنکھیں ملیں، اور جب دوبارہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی تو لاتعداد شرارے آسمان پر پلکیں جھپک رہے تھے۔ وہ کھسیانہ ہو کر مسکرایا، اٹھ کر بھیڑوں کے ارد گرد چکر کاٹا اور پھر جھاڑی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لیٹنے ہی کو تھا کہ اسے بھیڑوں کی پرلی طرف ایک درخت کے پاس ایک سایہ ادھر ادھر حرکت کرتا دکھائی دیا۔ اس نے لاٹھی سنبھالی اور دبے پاؤں اس کی طرف بڑھا۔ اس کے دماغ میں خیالات بے پناہ صورت سے آنے لگے۔ کم وقت میری بھیڑیں چرانے آیا ہے، سمجھا ہوگا دینو لمبی تانے سو رہا ہے۔ اب میری لاٹھی کھوپڑی پر پڑی تو سمجھ جائے گا کہ بھیڑوں کے رکھوالوں کی ایک آنکھ سوتی ہے اور ایک جاگتی ہے۔ وہ لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے آہستہ آہستہ اس کے نزدیک ہوتا گیا۔ یکایک وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص زور زور سے کہہ رہا تھا، کوئی انسان بھی یہاں موجود ہے یا صرف بھیڑیں ہیں؟ دینو نے جواب دینا چاہا مگر آواز پھر آئی، ارے بھائی میں مسافر ہوں، رستہ بھول گیا ہوں، کوئی آس پاس ہے تو میری مدد کرے۔ دینو کی تنی ہوئی لاٹھی زمین کی طرف جھک گئی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ بیچارہ مسافر، چنوں کے سوا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور اس بیچارے کو تو بھوک لگی ہوگی۔ کتنی دردناک ہے اس کی آواز۔ اللہ تیری دنیا میں سے راہ کوئی نہ بھٹکے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے، پگڈنڈی سے کسی کا پاؤں پھسل جائے تو 100 گز گہری کھائیوں میں جا گرتا ہے۔ مسافر نے نہایت آہستہ سے اپنے آپ سے کہا، شاید کوئی نہیں۔ دینو نے آگے بڑھ کر کہا، میں موجود ہوں بھائی، میں موجود ہوں۔ ادھر آ جاؤ، تم رستہ بھول گئے ہو، کوئی ضروری کام ہے؟ آج رات یہیں پڑے رہو، کل چلے جانا صبح صبح۔ دینو مسافر کا ہاتھ پکڑے جھاڑی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس نے مسافر کے ٹھٹرے ہوئے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو محسوس نہ کیا۔ اس کے سلسلہ تنفس کی بے ربطی اور تیزی، اس کی لمبی لمبی آہیں، سوجے سوجے پپوٹے، وہ کچھ نہ دیکھ سکا۔ اندھیرا تھا، اور پھر وہ ایک ننھا چرواہا تھا جس کے پاس دل کی دھڑکنوں کی اہمیت پر غور کرنے کا وقت نہ تھا۔ مسافر نے پوچھا، آگ تو نہ جلا سکو گے؟ دیا سلائی ہے؟ میں کہیں بھول آیا ہوں۔
چرواہے نے کمر سے لٹکی ہوئی ایک پوٹلی کو کھولتے ہوئے کہا، میرے پاس تو آگ والے پتھر ہیں۔ پھر 2 سرخ سرخ چمکاک نکال کر چادر پر رکھ دیے، چھاڑی سے بہت سی خشک ٹہنیاں توڑ لیں، پوٹلی سے روئی کا ایک ٹکڑا نکالا اور منٹوں میں اچھی خاصی آگ تیار کر کے رکھ دی۔ مسافر نے جیب سے پائپ نکالتے ہوئے پوچھا، چرواہے تم کہاں رہتے ہو؟ دینو اس ننھے سے حقے کو بغور دیکھ کر بولا، اس پہاڑی سے پرے میرا گاؤں ہے، صاف ستھرے تالاب ہیں، 3 دکانیں ہیں، نمبردار کے پاس کالے تووں والا باجا ہے۔ نور آباد کا نام تم نے کبھی نہیں سنا؟ اتنا مشہور ہے اور تم نہیں جانتے؟ مجھے وہیں جانا ہے۔ گاؤں میں کسی کے گھر نیم کا درخت بھی ہے؟ ہاں، وہی تو نمبردار کا گھر ہے، اور آج تو اس کی لڑکی کی شادی ہوگی، خوب رونق ہوگی وہاں۔ میں تو ماں سے کہہ آیا تھا کہ حلوہ خود ہی نہ اڑا جانا، میرا حصہ رکھ چھوڑنا، کل شام کو آ کر میں گرم کر کے کھا لوں گا۔ تم بھی کل شام ہی چلے چلنا مسافر۔ مجھے ضرور جانا ہے بھائی، اور ابھی جانا ہے، مجھے اپنے گاؤں کا راستہ دکھا دو۔ لیکن اتنی اندھیری رات ہے، 2 چپے کی تو پگڈنڈی ہے، پاؤں تلے سے ایک پتھر کھسک جائے تو ڈھونڈے سے ہڈیوں کا نشان تک بھی نہ ملے۔ کیا کرتے ہو؟ یہیں سو رہو، یہ میں اپنی چادر بچھائے دیتا ہوں اور تم تو بھوکے ہوگے، یہ لو چنے۔ مسافر نے چرواہے کی جیب سے چنوں کی ایک مٹھی بھر لی اور ایک ایک دانہ کر کے منہ میں ڈالنے لگا۔ میں پہلے بھی اس راہ پر آتا جاتا رہا ہوں، تم مجھے رستے پر لگا دو، عمر بھر تمہیں یاد رکھوں گا۔ مگر بھائی مسافر، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، مجھے آج رات ضرور جانا ہے، اگر آج نہ جاؤں تو پھر کبھی نہ جا سکوں گا۔ تم یہ باتیں نہیں سمجھتے، تمہیں تکلیف تو ہوگی، لیکن یہیں سے کچھ پتہ بتا دو، میں خود ڈھونڈ نکالوں گا۔ چرواہا بےکل ہو کر اٹھا اور بولا، اچھا چلو، لیکن واپس کب آؤ گے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بار تمہیں ملوں گا ضرور۔ تم اتنے اچھے لڑکے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ دینو چرواہے کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، دونوں چل پڑے۔ ہر طرف مرعوب کن سکوت تھا، کبھی کبھی بھیڑوں کے گلے سے کسی بھیڑ کی آواز آ جاتی تھی اور چرواہا گردن پھیر کر ایک نظر ادھر دیکھ لیتا تھا۔ دونوں خاموش چلتے گئے، آخر ایک بہت بڑے درخت کے پاس پہنچ کر چرواہا رک گیا۔ یہ راستہ آگے جا کر بہت تنگ ہو جاتا ہے، تاروں کی لو میں شاید تمہیں کوئی نشان ملتا جائے، 3 کوس ہے یہاں سے گاؤں، آہستہ آہستہ بھی جاؤ تو آدھی رات کو پہنچ جاؤ گے۔ مسافر آگے بڑھا، چرواہے کے سر پر ہاتھ رکھ کر 2-4 لمحے خدا جانے کس سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس کے جسم میں ایک تھرتھری سی پیدا ہو گئی تھی، وہ آگے بڑھنے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر پھر اچانک آگے بڑھا اور چند لمحوں کے بعد اندھیرے میں مل گیا۔ چرواہے کے دل پر بھار سا پڑ گیا، اس کے قدم بھاری ہو گئے، آنکھیں جلنے لگیں، بیچارہ مسافر راستہ نہ بھول جائے۔ اگر میں اسے گاؤں پہنچا آتا تو کیا تھا؟ اس نے زور زور سے چیخنا شروع کیا، مسافر، بھائی مسافر، او بھائی مسافر۔ اس کی آواز خاموش سیاہ پہاڑیوں کی چوٹیوں سے ٹکراتی ہوئی سرمئی فضا میں کھو گئی۔ درختوں سے 2-4 چڑیاں پھڑپھڑا کر اڑیں اور ٹہنیوں سے ٹکرا کر کہیں غائب ہو گئیں۔ دور سے ایک بھیڑ کی آواز سنائی دی۔ چرواہا سر جھکائے اپنی جگہ پر آ گیا، وہیں بیٹھ گیا جہاں مسافر بیٹھا رہا تھا۔ آدھی رات تک نیند نہ آئی، اور جب سویا تو اس نے دیکھا کہ مسافر اپنا ننھا سا حقہ پی رہا ہے، اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ اسے ملنے کے لیے بے چین ہو کر اٹھا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات بدستور اندھیری تھی، تارے بدستور آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ صبح صبح اسے بہت سے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اٹھا، سامنے 4 شخص ہانپتے ہوئے آ رہے تھے۔ میاں چرواہے، یہاں سے کل کوئی نوجوان تو نہیں گزرا؟ گزرا تھا۔ کیسا تھا؟ کیا لباس تھا؟ کدھر گیا؟ لمبا سا جوان تھا، لمبے لمبے بال تھے، ایک ننھا حقہ پی رہا تھا، کہتا تھا مجھے نور آباد ضرور جانا ہے۔ ایک شخص نے کہا وہی ہوگا، پھر آگے بڑھ کر پوچھنے لگا کس وقت گیا ہے؟ رات کو۔ چاروں نے یک زبان ہو کر تعجب سے کہا رات کو؟ پھر تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ اس شام جب چرواہا واپس گھر آیا اور حلوہ گرم کرنے لگا تو اسے معلوم ہوا کہ رات کو علاقے کے ایک بڑے افسر، آنریری مجسٹریٹ کا اکلوتا نوجوان بیٹا ایک گہری کھائی میں گر کر مر گیا ہے۔ جب اس کے مرنے کی خبر گاؤں میں پھیلی تو نمبردار کی بیٹی دلہن کے کپڑے پہنتے پہنتے بے ہوش ہو گئی۔ چرواہا ابھی تک مسافر کے لیے پگڈنڈیوں پر نگاہیں جمائے رکھتا ہے، وہ یہ معمہ نہیں سمجھا۔